کینیڈا میں جابس کے حوالے سے جو لوگ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ کینیڈا میں جابس افراد میں موجود ہے اور کینیڈین امپلائرز ان جابس کو فل کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ منسٹر آف امیگریشن اور منسٹر آف لیبر کا حالیہ بیان ملاحظہ کریں، جس میں انہوں نے زور دیا ہے کینیڈین امپلائرز کو کہ وہ کینیڈین سٹیزنز اور ریزیڈنٹس کو یا وہ لوگ جو آلریڈی کینیڈا میں ہیں ان کو ترجیح دیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی حالیہ چینج نہیں ہے۔ ہمیشہ سے جو رول ہے، جو قانون ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کینیڈین امپلائر نے کسی نان کینیڈین کو جاب دینی ہے باہر سے، تو پہلے اسے لیبر ڈپارٹمنٹ کو باور کرانا ہوتا ہے کہ مجھے پورے کینیڈا میں میری از حد کوشش کے باوجود کوئی مناسب اپلیکنٹ نہیں ملا۔ تو یہ جو ہوتا ہے سوشل میڈیا پر پوسٹنگز کہ آپ آ جائیے اور آنے کے بعد فوری طور پہ آپ جابز لے لیں گے، اور خاص طور سے یہ جو دروغ گوئی ہے وزٹر ویزا کے حوالے سے، میں نے کینیڈا میں 2 دہائی سے زیادہ کا وقت گزارا ہے، اور ایز این امیگریشن کنسلٹنٹ میں نے کافی سارے لوگوں کو اپنی اسسٹنس دی ہے، اور خود وہاں پر رہنے کے بعد اور فیملی ریز کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ جب آپ ایون ایز این امیگرنٹ آتے ہیں تو ایز این امیگرنٹ بھی آپ کافی عرصے تک جابس حاصل نہیں کر پاتے مناسب۔ اگر آپ لکی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت جلدی بھی مل جائے، لیکن عموماً کینیڈین ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، کینیڈین ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے امپلائرز آپ سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، تو اکثر لوگ لائسنسنگ کرتے ہیں، اکثر لوگ کینیڈین ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، کینیڈین ایجوکیشن لیتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر کے کچھ مہینوں کے بعد ان کو کوئی مناسب جابز ملتی ہیں، اور میں یہ بات کر رہا ہوں امیگرنٹس کے بارے میں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ ایز اے وزٹر آئیں گے تو آپ کو کون بات کرے گا؟ یقیناً پھر آپ بہت سارے پیسے اپنے گنوائیں گے۔ کینیڈا میں رہائش اور وہاں وقت گزارنا ایز اے وزٹر کافی مہنگا ہوگا، تو آپ کو ذرا سا اپنی ریسرچ کر کے کام کرنا چاہیے۔ کینیڈا کو لوگ ضرور چاہیے، امیگریشن کا پروگرام وضع کیا ہوا ہے، اور ایز اے ٹیمپرری ریزیڈنٹ یعنی ایز اے ورک پرمٹ ہولڈر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے کہ آپ میری جاب کرا دیجئے اور اس کے عوض پیسے لے لیں، آپ کو امپلائرز کو ڈائریکٹلی اپروچ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، امپلائرز آپ کو جواب نہیں دے رہا ہوتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ وہاں موجود بھی ہوں گے تو بھی جواب نہیں دے گا آپ کو، تو اس لیے آپ کو اگر اپروچ کرنا ہی ہے تو آج کل آن لائن سسٹم ہے سارا، امپلائرز اپنی جابز آن لائن ایڈورٹائز کرتے ہیں، جو اوتھینٹک پورٹلز ہیں، لنکڈ ان ہے، جاب بینک ہے، اور اینی اوتھینٹک پورٹل جہاں پر آپ امپلائر سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ان کو اپنے سی ویز دے سکتے ہیں، ان کو اپنے قوائف بھیج سکتے ہیں، اور ان سے جواب لے سکتے ہیں کہ کیا وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اگر انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ آپ ہنر مند ہیں، آپ کی ہنر کی ضرورت ہے وہاں پر، تو یقیناً پھر آپ ورک پرمٹ اپلائی کر سکیں گے جب آپ کا امپلائر آپ کے لیے لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ اپلیکیشن ڈال کر اس پہ پازیٹیو اوپینین لے لے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم کیونکہ ڈیسپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹس، تو ہم ایجنٹس کے پیچھے گھومتے ہیں جو لوکلی ہوتے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ یہ ایجنٹس کبھی خود کینیڈا تشریف نہیں لے گئے اور لوگوں کو بہرحال بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بہت احتیاط سے کام کریں، اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر تو آپ کی بارہا کوششوں کے باوجود آپ کو جابز نہیں مل پا رہی ہیں، کینیڈا میں کوئی آفر نہیں مل پا رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے دے بیٹھیں۔ ایک اور بات جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ جابز کے عوض پیسے لینا اور پیسے دینا دونوں قابل سزا جرم ہے باقاعدہ۔ اب اگر آپ اس جرم کو کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا ایجنٹ تو تیار ہے کیونکہ اس کو پیسے چاہیے، لیکن آپ بھی اگر اس میں ملوث ہونا چاہتے ہیں کہ بعد میں جب آپ یہاں تشریف لے آئیں جاب تو ہوگی نہیں، کیونکہ جاب اس نے کوئی ارینج کر کے دی ہوگی 25-30 ہزار $40,000 لینے کے بعد، تو آپ کو پھر یہاں پہ کینیڈین جو گورنمنٹ ہے
وہ پریشان کر سکتی ہے، اور کرتی ہے وہ، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ لوگ اپنی ہی جابس کے لیے پیسے دے دے کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، آپ کو اگر کوئی بھی مشورہ چاہیے ہو امیگریشن کنسلٹنگ کے حوالے سے، مجھ سے رابطہ کریں۔ انفارمیشن خود بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں آن لائن۔ جو ویب سائٹ ہے گورنمنٹ آف کینیڈا کی cic.gc.ca، آپ گوگل کریں، ساری انفارمیشن، ساری چیک لسٹ، ہر چیز موجود ہے اس کے اوپر۔ تو آپ کو اپنے لوکل ایجنٹس کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ از خود ریسرچ کر سکتے ہیں، اور جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ جی ہاں میں کوالیفائی کر رہا ہوں، تو ضرور اپلائی کریں۔ ہوپ دس ہیلپس۔